السلام علیکم۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ارطغرل بھائی بامسر کو دیکھتے ہوئے کہ وہ پریشان ہے، ترگت سے پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ ترگت بتاتا ہے بھائی ہلینا خاتون کو کمانڈر ویسلیوس نے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ سن کر بامسر پریشان ہے۔ دوسری طرف دیکھا جا سکتا ہے کہ کمانڈر ویسلیوس ہلینا خاتون کو تحفہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں کھانے کے لیے۔ ہلینا خاتون ان کو بتاتی ہے کہ آخری مرتبہ میں نے اپنے والد کے ساتھ ایسا زبردست کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد کمانڈر ویسلیوس ہلینا خاتون سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو جو پیغام بھیجا ہے آپ نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا۔ اس پر ہلینا خاتون کہتے ہیں کہ میں اتنی جلدی اس بات کا جواب نہیں دے سکتی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی بامسر بیرک کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہو، میں تمہیں ایک کام کے لیے قلعے بھیج رہا ہوں اور وہاں تم میرے ساتھیوں سے ملنا اور ان سے کچھ بات کرنی ہے تم نے۔ یہ سن کر بامسر بیرک خوش ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی سے مل کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غازی عبد الرحمن ارطغرل بھائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی قلعے سے خبر آئی ہے کہ باتو خان گورنر سے ملنے گیا تھا، یہ خبر دمرول نے مجھے بھیجی ہے۔ اس کے بعد بغائے باتو خان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہمیں حکم ملا ہے ارسلان خاتون کو ڈھونڈنے کا، اب کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد باتو خان ارسلان خاتون کا ایک رومال نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھ پہ خنجر سے کٹ لگا کر اپنے خون کو ارسلان خاتون کے رومال پر لگا دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ جا کر یہ رومال ان دونوں بھائیوں کو دکھانا، وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھا کرتے ہوئے میرے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد اورال اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ارسلان خاتون گم ہو گئی ہیں اور وہ کہیں نہیں مل رہی۔ اس کے بعد غازی عبد الرحمن ارطغرل بھائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی جاندار قبیلے سے آیا ہے اور آپ کو خبر دینا چاہتا ہے۔ ارطغرل بھائی حکم دیتے ہیں بلاؤ اس کو، میں اس کو سننا چاہتا ہوں۔ وہ انسان آ کر انہیں بتاتا ہے کہ بھائی ارسلان خاتون نہیں مل رہی، ہم نے بہت تلاش کیا مگر وہ مل نہیں رہی، الیار صاحب نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی فوراً اٹھتے ہیں اور عبد الرحمن سے کہتے ہیں عبد الرحمن جا کے دوگن اور ترگت سے کہو کہ فوراً تیار کریں سپاہیوں کو، ہمیں صبح صبح جاندار قبیلے کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس پر ارطغرل بھائی کی بیگم حلیمہ خاتون کہتی ہیں سردار ان کے پاس تو الیار صاحب ہیں، پھر آپ کیوں جا رہے ہیں۔ ارطغرل بھائی ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مت کرو ایسی باتیں، اب تو تم چھوڑ دو ایسی باتیں کرنا۔ اس کے بعد جاندار قبیلے میں الیار صاحب اورال صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوا تو میں آپ کو اپنے قبیلے سے برخاست کر دوں گا اور پھر آپ کو کبھی اپنے قبیلے میں آنے کی اجازت نہ دوں گا۔ پر اورال صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسا سوچنے کی بھی، میں تمہیں اس پر قتلوچہ فوراً سے اپنا خنجر نکال کر اورال صاحب کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد امیر حضرت انہیں کہتے ہیں کہ قتلوچہ فوراً ہتھیار اپنی میان میں ڈالو اور کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک امیر کے سامنے اپنا ہتھیار نکالنے کی، میں تمہیں کہتا ہوں فوراً اس خیمے سے نکل جاؤ۔ اس پر الیار صاحب کہتے ہیں قتلوچہ چلو جاؤ باہر۔ اس کے بعد امیر حضرت اورال صاحب اور الیار صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک امیر کی عزت کرنا نہیں آتی، کیا آپ اپنی روایات بھول چکے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کو بھی خیمے سے برخاست کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی خواب میں ایک آواز کا پیچھا کرتے ہوئے سورت کو سنتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے شیخ ابن العربی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جھاڑیوں میں اپنا رستہ بھول گیا تھا، پھر میں نے آپ کی آواز سن کر آپ کو ڈھونڈا۔ اس پر شیخ ابن العربی کہتے ہیں کہ تم مجھ کو نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہوئے یہاں پہنچے ہو،
آدم کی اولاد ہمیشہ سے راستہ بھول جاتی ہے اور کبھی بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتی ہے تو کبھی کس کی۔ اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ تم سیدھا راستے پر چلو اور راستہ نہ بھولو۔ اور جو لوگ آخری پیغام سن کر راستہ نہیں بھٹکتے ان کے لیے بڑے انعامات ہیں جو کہ قرآن میں لکھے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ اور میں نے بہت سے مشکل فیصلے کیے مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں۔ اس پر شیخ ابن العربی کہتے ہیں ارطغرل بھائی آپ کبھی اکیلے نہیں تھے، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اگر تم کسی امتحان اور مشکل میں نہیں پڑے اور تم سکون میں ہو تو سمجھو یہ کچھ غلط ہے۔ یاد رکھو تکبر انصاف کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم مشکلات سے ڈرنے والے نہیں اور اللہ کے اجر کا انتظار کرنے والے ہیں۔ اس پر شیخ ابن العربی کہتے ہیں ارطغرل آپ کی مشکلیں آسان ہونے والی ہیں، آپ کے راستے آسان ہونے والے ہیں، آپ کے دشمن آپ کے ساتھ ہونے والے ہیں، اس پر آپ کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں اللہ مجھ کو میرے غرور کا غلام نہ بنائے اور شیطان کا ساتھی بھی نہ بنائے۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی جاگتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ بامسر بیرک بازار میں جاتے ہیں اور ارطغرل بھائی کے ساتھیوں دمرول اور استاد سے ملتے ہیں۔ دمرول اسے گوشت کا ٹکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے تاجر ہیں، آپ یہ چیک کریں۔ اس کے بعد دمرول انہیں ایک خفیہ پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ ارطغرل بھائی کے پاس لے جائیں۔ بامسر وہاں سے نکلتا ہے اور ہیلینا خاتون کا تھوڑا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہیلینا خاتون آتی ہیں اور کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلینا خاتون کہتی ہیں کہ آئیں تھوڑی چہل قدمی کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بامسر بتاتا ہے کہ آپ کے والد نے ذمہ داری آپ کی ارطغرل بھائی کو دی تھی اور ارطغرل بھائی کے قریب کمانڈر ویسلیوس کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اس لیے آپ اس کا ساتھ مت دیں۔ اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ ارطغرل بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاندار قبیلے کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ارطغرل بھائی ایک جگہ رکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترگت آخری دفعہ ہم نے اسلحان خاتون کو اس جگہ پر دیکھا تھا اور وہ اس طرف جا رہی تھی، اس طرف کیا ہے؟ تو ترگت بتاتا ہے بھائی اس طرف جاندار قبیلے کی قبریں ہیں۔ تو ارطغرل بھائی کہتے ہیں چلو سب سپاہی اس طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ مل سکتا ہے شاید۔ دوسری طرف توغائے خون آلود رومال الیار صاحب اور اورال صاحب کے پاس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ رومال مجھے اس جگہ سے ملا ہے۔ اس کے بعد امیر حضرت کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اسلحان خاتون کو اغوا کیا گیا ہے، اور الیار اور اورال صاحب اسلحان خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں اور توغائے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل بھائی قبروں پر پہنچ کر ترگت سے کہتے ہیں ترگت جاندار صاحب کی کون سی قبر ہے؟ ترگت اشارہ کر کے بتاتا ہے اور ارطغرل بھائی وہاں دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس جگہ کی تلاش کرتے ہیں، وہاں پر انہیں ایک خنجر ملتا ہے اور کچھ خون کے نشان ہوتے ہیں۔ خنجر کے نشان کو دیکھ کر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسلحان خاتون کا ہی خنجر تھا۔ اس کے بعد دوغان کو ایک گھوڑے کے نشان ملتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی اپنے آدھے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نشانات کا پیچھا کریں گے اور آدھے سپاہی میرے ساتھ جاندار قبیلے کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد امیر حضرت کے پاس ان کا ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر حضرت آپ سے ارطغرل بھائی ملنا چاہتے ہیں۔ امیر حضرت جواب دیتے ہیں کہ انہیں اندر بلاؤ اور بتاتے ہیں کہ ہمارے سپاہیوں کو یہ خون آلود رومال ملا ہے جو کہ اسلحان خاتون کا ہے اور الیار اور اورال صاحب اس کی پیچھے گئے ہیں۔ اس پر ارطغرل بھائی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی چال ہے، کیونکہ میں قبروں کے پاس گیا تھا اور وہاں سے مجھ کو یہ خنجر ملا ہے اور کچھ وہاں خون کے نشانات ملے ہیں۔ اگر وہ سپاہی وہاں گیا ہے تو اس کو بھی وہی کچھ ملنا چاہیے جو مجھے ملا ہے۔
اس کے بعد کمانڈر ویسلس حلینا خاتون کی دعوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلینا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر حلینا خاتون کہتی ہیں کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اور دوسری طرف ارطغرل بھائی کے باقی ساتھی گوروں کے پاؤں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں اور دوگان انہیں بتاتا ہے کہ بھائی ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اورال اور الیار صاحب جو کہ اسلحان خاتون کو ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے، ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور اس حملے میں الیار صاحب شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف پہلے بامسر کے ساتھ کچھ مسیحی سپاہی لڑائی کرتے ہیں اور بعد میں اس کو پکڑ کر زندان میں بند کر دیتے ہیں۔ الیار صاحب اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور اپنے سپاہی سے کہتے ہیں، ہاں یہی وہ جگہ ہے؟ وہ کہتا ہے، جی حضور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں وہ رومال ملا تھا۔ اس کے بعد باتو خان وہ سامنے آ جاتا ہے اپنے سپاہیوں کو لے کر اور کہتا ہے کہ تمہارا بھائی ہی ہے جس نے مجھ سے ایسے وعدے کیے اور اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ تمہارے بھائی نے بہت سے آدمیوں کو قتل کروایا ہے مجھ سے، اور آج وہ خود قتل ہوگا میرے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے اور کمانڈر ویسلس کا آدمی دور بیٹھا یہ ساری لڑائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ دیر بعد ارطغرل بھائی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور باتو خان الیار صاحب پر حملہ کر انہیں شدید زخمی کر دیتا ہے اور اس کے بعد انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ارطغرل بھائی اپنا خنجر مار کر اسے قتل کر دیتے ہیں اور وہاں پر امیر حضرت آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھائی انہیں اپنے قبیلے لے جاتے ہیں اور ارطغرل بھائی سے ان کا علاج شروع کرواتے ہیں۔